اصول فقہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی چیز کم درجے کی ہے، ادنا درجے کی ہے، اور اس کے لیے بیان جواز موجود ہے، تو جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کے لیے بدرجہ اولا وہ جواز موجود ہے۔ یا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت طیبہ بڑی مشہور و معروف ہے، اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور ہم جب سنتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو، اس کے ترجمے کو، مفہوم کو سب کو سیکھ لیا ہے۔ وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب کل نفس فرمایا تو ہر ذی روح، انسان، جنات، سب اس میں آ گئے کہ سب کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ اب یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد کیا سلسلہ ہے؟ اب دو ہی چیزیں نا، یا تو بندہ مومن ہے یا پھر کافر ہے، اور منافق بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، انکاری ٹولہ، سزا یافتہ۔ لیکن جو اصل ہے مسلمان ہے یا پھر کافر ہے، خدا کو ماننے والا ہے یا اس کا انکاری ہے، بس توحید الہیہ کا اقرار کرنے والا ہے، توحید و رسالت کا، یا پھر اس کا انکاری ہے۔ دو ہی جز بنتے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ توجہ کیجئے کہ مرنے کے بعد جو کافر ہے بطور عبرت اس کو بھی، وہ بھی زندہ ہے، تو اس کو سزا ملتی ہے نا، عزیمت ملتی ہے نا، قبر میں سزا ملتی ہے نا، تو اب اس کو بھی زندگی لوٹائی جاتی ہے، بندہ مومن کو بھی زندگی لوٹائی جاتی ہے، جس لیے ہم قبرستان میں جا کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، اور ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں، اب سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، چکھنا ہے۔ اب چکھنے میں اور کھانے میں بڑا فرق ہے۔ چکھنا تو یہ ہے، اور کھانا تو پھر کھانا ہے، تو چکھنا ہے۔ اب اگر ہم اس کو شرعی نقطہ نظر سے نیچے لے کے آئیں تو بڑا آسان ہے کہ اگر ایک روزہ دار ہے، روزہ رکھا ہوا اس نے، اور اس کو کوئی چیز چکھنی ہے، تو شریعت اس کو اجازت دے دیتی کہ آپ چکھ لیں، پھر اس کو نگلنا نہیں ہے، تھوک دینا ہے، چکھ لیں۔ تو یہ چکھنا ہے، یہ چکھنا کھانا نہیں ہے۔ اس طرح مریض کے لیے یا بچوں کے لیے کھانا اگر بنا رہے ہیں اور خود روزے دار ہیں تو پھر بھی چکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو چکھنے کی اجازت ہے، یہ چکھنا ہے۔ اب اسی طرح موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا خیال ہے؟ یہ موت کا ذائقہ بندہ مومن بھی چکھتا ہے، کافر بھی چکھتا ہے، اور کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، مومن کے لیے جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ چلو اس سے اور اوپر آتے ہیں، یہی ذائقہ جب شہید چکھتا ہے تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور اوپر آتے ہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو میں نے یہی اصول فقہ کا اصول جو آپ کے سامنے بیان کیا نا، کہ اگر کوئی کم درجے والی چیز اس کے لیے کوئی جواز ہے، تو جو اعلیٰ اور عرفہ درجے والی ہے اس کے لیے تو لازم ہے۔ شہید اگر زندہ ہے تو انبیاء علیہ السلام کا رتبہ اور درجہ شہداء سے بڑھ کے، شہید زندہ ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو زندہ ماننا جو ہے وہ لازم ہے، اور اس کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ اقصا میں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے نماز ادا کی، نماز زندوں پر ہے، اور ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ بے شک انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے مزارات میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر شہید زندہ ہے تو شہید کا رتبہ، درجہ نبی کے برابر کبھی بھی نہیں ہے، نبی کا رتبہ اور درجہ بڑا ہے۔ تو یہ اصول فقہ ہے کہ اگر ایک کم درجے والا، اس کے لیے کوئی چیز جواز ہے، تو جو عرفہ اور اعلیٰ درجے والا ہے، بھئی بیٹے کا درجہ کم ہے، باپ کا درجہ زیادہ ہے،
اگر بیٹے کی انٹری ہو سکتی ہے تو باپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ہوتا ہے کہ باپ کی انٹری نہیں ہے تو بیٹے کی بھی نہیں ہے. بیٹے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو اگر بیٹے کے لیے ہے، بیٹے کا درجہ کم ہے، باپ کا درجہ زیادہ ہے. اب شہید کا درجہ کم ہے بنسبت انبیاء علیہ السلام کے. اگر وہ شہید زندہ ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام بدرجہ اعلیٰ زندہ ہیں. اور پھر جب نبیوں کے سردار کی بات آتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو کیا ہی کہنے ہیں. اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں. زندگی کے سلسلے ہیں جو شہید کے لیے ہے اور انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی وہ زندہ ہیں اور جو ہے وہ انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے شہید زندہ ہیں، اولیاء کاملین مومنین. دیکھیے نا، یہ تو قضیہ ختم ہو گیا. کافر بھی اپنے اس میں اس کو بھی بطور عظیمت عذاب دیا جاتا ہے نا قبر میں. تو ہے جو وہ ہے تو اس کو دیا جاتا ہے. اگر مر کے مٹی ختم تو پھر کیا جو مرضی کر لو. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس کا جسم گلتا سڑتا بھی ہے تو اس کی روح کو عذاب جو ہے وہ ملتا ہے. اس طرح بندہ مومن اسے عالم برزخ کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. اسے جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں. اور جب بندہ مومن جو ہے وہ دعا مانگتا ہے ان کے لیے تو ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کی قبر پہ جایا کرتا تھا کثرت سے، پھر آہستہ آہستہ میں نے جانا ترک کر دیا. جیسے ابھی ہم لوگ میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں چھوڑو جی ادھر کو گئے، چکر لگ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جاتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں تواتر سے جاتا تھا، نہیں گیا، چھوڑ دیا میں نے. تو مجھے خواب میں میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم ناراض ہو، کیوں نہیں آتے ہو؟ تم آتے ہو تو تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، بلکہ میرے پڑوس والے جو ہے تو تمہاری دعا سے ان پر بھی اللہ رحمت نازل فرما دے. یہ ہے، دیکھیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ موت کا ذائقہ ہی ہے، ایک لمحے کے لیے ذائقہ ہے. موت سب پہ طاری جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا. یہ ایک سلسلہ ہے کہ آدمی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے. تو آخرت میں کوئی موت نہیں ہے. یہ مسافر باپ کی پشت سے چلا، ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں، دنیا سے پھر قبر، اور قبر سے پھر حشر، اور پھر جو ہے وہ جنت. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے حیات انبیاء علیہ السلام کا، شہداء کا، اولیاء کاملین کا، اس عقیدے پر ہمیں مضبوطی عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے مسلسل اصالِ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال کریں جی.